العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے باب میں محدثین کو یا علم حدیث سے شغف رکھنے والے کو کن چیزوں کی رعایت کرنا ان کے لیے ضروری ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلا باب آپ نے یہی بیان کیا، باب وجوب الروایت عن الثقات وترک الكذابین والتحذیر من الکذب. اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے اہل بدعت کے سلسلے میں اشارہ دیا جس کے اوپر تفصیل بیان کی گئی، اور اس کے بعد اپنے اس مذہب اور اپنے اس مسلک پر دلائل قرآنیہ پیش کرتے ہیں. پہلی دلیل پیش کرتے ہیں والدلیل علی ان الذی قلنا من هذا هو اللازم، کہ کذابین متہم راویوں اور بدعتی قسم کے راویوں سے جو شدت کے ساتھ بدعت کے داعی ہو، ایسے راویوں سے روایتوں کو نقل نہ کرنا یہ مطالبہ قرآن ہے. اسے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم نادانی اور جہالت اور بغیر تحقیق کے کسی چیز پر عمل کرنے کی صورت میں کسی قوم کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ کر بیٹھو کہ بعد میں تمہیں اس پر ندامت اٹھانی پڑے. تو کہا کہ انسان کو کسی بھی چیز، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں اٹھا پٹک کوئی بھی ویڈیو، اٹھا پٹک کوئی بھی تصویر اور کوئی بھی خبر یہ اس پر گردش کرتی رہتی ہے. تو اس طرح کی خبروں پر اور اس طرح کے ویڈیو وغیرہ پر، اس لیے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایڈیٹنگ کا دور ہے. اس دور میں ویڈیو میں پہلے ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی، اب ویڈیو میں بھی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، یعنی جو نہیں ہوا ہے اسے بھی ہوا بتلایا جاتا ہے اور ویڈیو کے ساتھ بتلایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا ہوا ہوتا نہیں. اسی طریقے سے تصاویر میں بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. ایڈیٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے کسی چیز کو ایڈ کرنا، شامل کرنا. تو اس طرح کی چیزیں، تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو اس طرح کی خبروں کو پھیلانے والے، اور دوسرے وہ ہے جن تک اس طرح کی خبریں پہنچتی ہے. تو قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ خبریں بنانے والے کو اس طرح سے جھوٹی ایڈیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ایسی ایڈیٹنگ کرتا ہے اور اس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے تو گویا کہ اس کا یہ عمل فسق ہے. اس لیے کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ پروری ہے، یہ فتنے کو معاشرے میں عام کرنا ہے، اور اس طرح سے فتنہ پروری شریعت مطہرہ نے اس کو قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم قرار دیا کہ قتل میں ایک آدمی مرتا ہے، مارنے سے اور اس طرح کے فتنہ پھیلانے سے کئی لوگ مر سکتے ہیں، آپ کی جھوٹی ایڈیٹنگ کی وجہ سے، آپ کی جھوٹی رپورٹنگ کی وجہ سے، آپ کی جھوٹی خبر کی وجہ سے. لہذا قرآن کریم کی آیت کریمہ جہاں پر امام مسلم کا مستدل ہے، وہیں پر ہمارے معاشرے کے لیے ایک درس اور سبق بھی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے سننے والے کو بغیر تحقیق کے نہیں سننا چاہیے، بتانے والے کو بغیر تحقیق کے نہیں بتلانا چاہیے، اور آگے بڑھانے والے کو بھی بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. وقال جل ثناؤہ، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ممن ترضون من الشہداء، کہ ان گواہوں میں سے جن سے تم راضی ہو جاؤ. تو کہا کہ گواہی بھی ایسے ہی لوگوں کی معتبر ہوتی ہے جن گواہوں سے رضامندی ہو، جن گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہو. لہذا کذب بیانی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اسی طریقے سے بدعت کا شکار قسم کے لوگ، ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی شہادت ہے. آپ کہیں کہ شہادت کا کیا مطلب؟ اس سے
اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مجلس میں حاضر ہوا، فسمع منہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور پھر اس کے بعد اسی بات کو ہو بہو ویسا ہی دوسرے تک پہنچایا۔ شہادت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا ہے، آپ وہاں پر موجود تھے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا اور پھر اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو آپ نے گواہی دی کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی شہادت ہے کہ ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے، تو یہ بھی شہادت ہے۔ تو اس لیے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ شہادت کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ بھی اس پر منطبق ہوتی ہے۔ وقال عز وجل، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ تم میں سے جو دو ایسے ہو جو عادل ہو۔ اسی لیے ہمارے محدثین نے بھی جو تعدیل کو لیا ہے وہ یہیں سے لیا ہے، ذوی عدل۔ یہ کہاں سے لیا ہے؟ ذوی عدل سے۔ جرح و تعدیل جو کہتے ہیں تو تعدیل کہاں سے اٹھایا ہے؟ یہیں سے اٹھایا ہے کہ تو کہا کہ دو عادل، تم میں سے جو دو عادل ہو اس کو گواہ بناؤ، اشہدو، تم انہیں کیا بناؤ؟ گواہ بناؤ۔ تو اس سے کیا بیان سمجھ میں آ رہا ہے کہ راوی کا اور بات کو آگے بڑھانے والے کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہمارے محدث فرماتے ہیں کہ عادل ہو، ضابط ہو، ایسا نہیں کہ کوئی بھی الل ٹپ آ کر باتیں بیان کرنا کیا کر دے وے، شروع کر دے وے۔ تو یہ آیت کریمہ اس سے بھی گویا کہ عدالت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور مصنف فرما رہے ہیں ہم اسی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ ایسے راویوں کی روایتوں کو نقل کرنے اور کتابوں میں جگہ دینے کا اہتمام کیا جاوے جو عدالت سے مزین ہو۔ فدل بما ذکرنا من هذه الآیہ، ان مذکورہ آیات سے اس بات پر دلالت ہو رہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کی کہ ایسے ہی راویوں سے روایت کو نقل کیا جاوے جو ثقاہت کے حامل ہو اور جو کذب کے حامل ہو، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیز کو منسوب کرنے میں عار محسوس نہ کرتے ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول، کہ فاسق کی خبر یہ ساقط ہے، غیر مقبول ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ فاسق کی خبر کو جب قبول نہیں کیا جاتا ہے، جب انسان کے اپنے دنیاوی معاملے میں فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں، تو حدیث تو معاملہ اخروی ہے، یہ تو دینی معاملہ ہے، اس میں تو بدرجہ اولا اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ جب چاند دیکھا رمضان کا، عید کا، جب عید کا چاند ہوتا ہے تو وہاں پر ضروری ہے کہ جو چاند دیکھنے والا ہے وہ فاسق اور فاجر نہیں ہونا چاہیے، تو وہ تو ایک دنیاوی مسئلہ ہے جس میں دین شامل ہے، اور احادیث مبارکہ تو خالص دینی مسئلہ ہے اور خالص اخروی مسائل اس میں بیان کیے جا رہے ہیں، لہذا اس میں تو بدرجہ اولا ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مصنف یہی بیان کر رہے ہیں کہ دنیاوی امور میں جب ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ غلط طریقے سے خبروں کو ادھر ادھر پھیرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں، لہذا دینی امور میں بھی خبروں کو ادھر ادھر پھیرنا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان خبر الفاسق ساقط غیر مقبول وان شہادت غیر العادل مردودۃ، اور غیر عادل کی شہادت مردود ہے۔ مصنف کتنا زبردست لفظ استعمال کرتے ہیں، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَادِلِ، ایسا نہیں کہتے ہیں وَأَنَّ شَهَادَةَ الْكَاذِبِ، نہیں، ایسا نہیں کہتے ہیں کہ وَأَنَّ شَهَادَةَ الْكَذَّابِ، ایسا نہیں کہتے ہیں وَأَنَّ شَهَادَةَ الْوَضَّاعِ، نہیں، غیر العادل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب آ گئے، غیر العادل کا لفظ لیا تو اس میں سب، متہم بالکذب بھی آ گیا، کذاب بھی آ گیا، اگر کوئی سوء حافظے کا شکار ہے تو وہ بھی آ گیا، تو جتنے ہو سکتے غیر عادل میں سب شامل ہو گئے۔ تو ایسی عبارت کو لائے جو سب کو شامل ہو، یعنی جرح کے جتنے بھی 10 اسباب بیان کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب غیر عادل میں کیا ہو جاتے ہیں؟ فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَادِلِ مَرْدُودَةٌ، اور غیر عادل کی شہادت یہ مردود ہوا کرتی ہے، مردودۃ ای غیر مقبولۃ، یعنی وہ مقبول ہوتی نہیں، اس کا کوئی اعتبار کیا جاتا نہیں ہے۔ والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار
كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. کاذبین بھی پڑھا گیا ہے اور کاذبین بھی پڑھا گیا ہے, دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. اچھا, اب کیا بیان فرما رہے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف دو چیزوں میں خلط ملط کر رہے ہیں. مصنف دو چیزوں میں کیا کر رہے ہیں؟ خلط ملط کر رہے ہیں. کیسے؟ تو کہا اس طور پر مصنف کا خلط ملط لگ رہا ہے کہ مصنف ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر یہ عادل کی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو دلائل پیش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام دلائل یہ شاہد سے متعلق ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عادل شاہد اور خبیر خبر دینے والا مخبر یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ؟ کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہادت دینے والا اور کیا کرنے والا؟ خبر دینے والا, یہ دونوں ایک ہے یا دونوں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ دونوں کیسے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خبر دینے والا, خبر دینے والا, اور دوسرا ہوتا ہے شہادت دینے والا. دوسرا کون ہے؟ شہادت دینے والا. اب مصنف یہ ہوتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہے یا الگ الگ ہے. تو مصنف نے بڑی اچھی بات بیان کی کہ یہ کلی طور پر ایک بھی نہیں ہے اور یہ کلی طور پر الگ بھی نہیں ہے. دونوں ایک بھی نہیں ہے اور دونوں الگ بھی نہیں. کہاں دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے, دونوں میں کیا پائی جاتی ہے؟ اسی لیے مصنف کیا بیان فرما رہے ہیں کہ آگے کیا کریں کہ وَإِن فَارَقَ وَالْخَبَرُ وَإِن فَارَقَ مَعْنَهُ مَعْنَ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ, کہ شہادت میں اور خبر میں اگرچہ بعض وجوہات کی بنیاد پر فرق ہے کہ شہادت الگ چیز ہے اور خبر الگ چیز ہے, مگر اگر اس پر اور اچھی طرح سے آپ توجہ دیں تو کہا کہ بہت ساری وجوہات میں یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے ایک ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے جیسے آپ یوں سمجھو کہ حامد نامی آدمی نے چوری کی. حامد نے کیا کیا؟ چوری کی. یہ متہم بالسرقہ ہوا, متہم بالسرقہ. اب اس کی چوری کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ کہ اس نے مال محفوظ کو چپکے سے اٹھا لیا. ایک ہوتا ہے غصب کرنا اور ایک ہوتا ہے سرقہ کرنا. دونوں میں فرق ہے شریعت کے اعتبار سے. سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر یہ میرا ہے, کسی کے پاس سے کوئی چیز آپ نے لے لیا تو یہ کیا ہے؟ یہ غصب ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن لوگوں کی نظروں سے چراتے ہوئے کسی کے جیب سے آہستہ سے کوئی چیز آپ نے کیا کر لیا؟ نکال لیا, تو یہ کیا ہے؟ سرقہ. تو غصب کے اوپر یہ حد سرقہ جاری ہوتی نہیں. غصب الگ چیز ہے, اس کا حکم الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ لے رہا ہے اس وقت تو اس کو اپنی سمجھ رہا ہے, یا تو بالقصد ایسا کر رہا ہے یا پھر اس کو اشتباہ ہو گیا ہے, اس کی نہیں ہے اور اس کو اپنا سمجھ رہا ہے. لہذا اس پر حد سرقہ جاری نہیں ہوگی. ہاں اس پر مقدمہ چلے گا, اگر وہ ثابت کر دے گا اس کی ہے تو اس کی ہو جائے گی, اور اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نہیں ہے تو اس کے پاس سے لے گا اس کو دے دیا جائے گا. اس کے علاوہ اور مزید کچھ ہوگا نہیں. لیکن اگر سرقہ ثابت ہو جائے اور اسلامی عدالت ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم. اب جب سرقہ ثابت ہوگا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب جب ہاتھ کاٹا جائے گا تو ایسی تھوڑی ہاتھ کاٹیں گے. کسی نے بھی آ کر کہہ دیا اس نے میرے پیسے چوری کر لی, کہا کہ چلا جاؤ ہاتھ کاٹو, نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ شہادت. اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں پر اپنا مال رکھا تھا؟ اس نے کہا کانا مالی فی جیبی, میرا مال میرے جیب میں تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ یہ آدمی آیا میرے بازو میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس نے چپکے سے میرے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا. کہا کس نے دیکھا؟ تو دو آدمی سامنے کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ یہ دونوں گواہ ہیں. یہ دونوں کیا ہے؟ گواہ. اب جب انہوں نے گواہی دی اور کہہ دیا کہ ہاں رأینا بعینین ہاتین, کہ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے اس کو کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کہا جائے گا کہ بس ٹھیک ہے اب اس کے ہاتھ کیا کر دو؟ کاٹ دو. اب اس کے ہاتھ کیا کرو؟ کاٹ دو. اب مصنف اصل میں یہاں پر یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ دیکھو
اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ ان الشہادت فقد یجتمعان فی اعظم معانیها، وقد یجتمعان فی اعظم معانی، اکثر و بیشتر یہ ہے کہ شہادت اور خبر دونوں دیکھا جاوے غور سے تو دونوں ایک جیسے. کیوں؟ اس لیے کہ خبر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں آپ اطلاع دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اطلاع دے رہے ہیں. اور شہادت میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی اس کی اطلاع دے رہے ہیں آپ، تو دونوں ایک ہوئے نا. ارے بھائی شہادت میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی، شہادت اسی کو کہتے ہیں اے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیز کی خبر دینا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی ہوئی چیز کی کیا کرنا؟ خبر دینا، یہ شہادت ہے. تو یہ کہنا ہے کہ جو شہادت ہے اور دوسرا کیا ہے؟ خبر. تو کہا یہ دونوں اگر دیکھا جاوے غور سے تو ایک جیسے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں کیسے ہیں؟ ایک جیسے. اب جب یہ ایک جیسے ثابت ہو گئے تو اب ان پر احکام شرعیہ بھی ایک جیسے جاری ہیں. یعنی خبر کے لیے جو چیزیں ضروری وہی چیزیں کس کے لیے ضروری ہوگی؟ شہادت کے لیے بھی ضروری. وہی چیز شہادت کے لیے کیا ہوگی؟ ضروری. تو مصنف اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وَأَنَّ الشَّهَادَةَ وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ، کہ اگرچہ دونوں کا معنی الگ الگ ہے، کہ خبر کے معنی جھوٹا یا کسی چیز کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں بتلانا، کسی چیز کا صدق یا کذب کا احتمال رکھنا، اور شہادت کے بارے میں شہادت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کی گواہی دینا، تو معنی کو دیکھو تو دونوں الگ الگ ہیں. وَإِنْ فَارَقَ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، تو فَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِهَا، مگر اکثر و بیشتر دیکھا جاوے کہ شہادت بھی خبر ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو شہادت بھی کیا ہے؟ ارے شہادت میں یہ ہوتا ہے نا کہ گواہ قاضی اور جج کے سامنے آ کر اپنے آنکھوں سے جو دیکھا اس کی خبر دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اس کی کرتا ہے خبر دیتا ہے. اس لیے مصنف کہا فقط یجتمعان اعظم معانیہما، کہ اکثر و بیشتر اس معنی کے اگر اعتبار سے دیکھیں تو دونوں ایک ہی طرح کی چیز ہے. اذ كان خبر الفاسق غیر مقبول عند اہل العلم كما ان شہادته مردودۃ عند جميعهم. اب کہا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خبر اور شہادت یہ دونوں ایک ہے تو اب دونوں کا حکم بھی ایک ہوگا. دونوں کا حکم بھی کیسا ہوگا؟ ایک ہوگا. کیسے دونوں کا حکم ایک ہوگا؟ تو اس کو بیان کر رہے ہیں اذ كان خبر الفاسق غیر مقبول عند اہل العلم، کہ فاسق کی خبر اہل علم کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اس کی خبر کا اعتبار کیا جاتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاسق ہے، اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور کھلم کھلا احکام شرعیہ کی مخالفت کرتا ہے. تو جو اتنا جری ہو کہ اپنے خالق کے احکام کو کھلے عام توڑ رہا ہو، اس آدمی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچ بول سکتا ہے؟ سمجھ نہیں بات کہ اللہ نے کہا نماز داڑھی رکھو، داڑھی نہیں رکھتا ہے. کہ حدیث میں کہا گیا اعفوا اللحى وقص الشوارب، کہ مجھے کتراؤ اور اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دیا کر. اعفوها اترکوها، اس کو کاٹو مت. اب اس نے کاٹنا شروع کر دیا. اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ کے نزدیک حلق اللحیہ اجماعی مسئلہ ہے، حرام ہے. داڑھی کو جڑ کے قریب سے کاٹنا یہ حرام ہے، جائز نہیں. کیوں؟ عبارت النص سے اس کا ثبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں بیان کی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل بھی اس کے اوپر تھا، تو قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. لہذا امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو یا کوئی بھی امام ہو، سب حلق اللحیہ کی حرمت کے قائل ہیں کہ حلق اللحیۃ حرام. اب جن لوگوں کو نہیں رکھنا ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ فقہا کا اختلاف ہے. کون سے فقہا کا اختلاف ہے اس کو نہیں بیان کریں. ایک مصری عالم ہے ڈاکٹر علی جمعہ، اس کی خشخشی داڑھی ہے. تو ان کی ایک کتاب، عجیب نام تھا اس کا، فتاوا پر ان کی کوئی کتاب تھی. تو میں نے کہا کہ خشخشی رکھتے ذرا دیکھیں اس نے داڑھی کا مسئلہ کیسے لکھا ہے. تو اب خود ہی نہیں رکھتے تو کرے گا کیا بیچارہ؟
مرتا کیا نہ کرتا. تو کسی نے پوچھا ان کو کہ داڑھی کا حکم کیا ہے, تو کہا اختلف الفقہاء فیہ, فقہا کا اس میں کیا ہے, اختلاف ہے. لیکن وہ بتا نا اختلاف کس میں ہے. فقہا کا داڑھی کے حلق پر تو اتفاق ہے, ہاں داڑھی کو کتنا کاٹنا اس سلسلے میں حضرات فقہا کا اختلاف. اس سلسلے میں بھی راجح قول تو یہی ہے کہ داڑھی کو ایک مشت کے برابر رکھنا ضروری ہے, کم سے کم ایک مشت کے برابر آپ کی داڑھی ہونی چاہیے. ہاں شاذ و نادر, مرجوح, غیر مفتہ بھی, اگر اکا قول دکا قول جس کو منسوب کیا جاتا ہے جس کا ثبوت نہیں ہے, بہت احتیاط سے بول رہا ہوں, ہاں ہر چیز ثابت, جس کا ثبوت نہیں ہے کہ بھئی امام غزالی ایسا کہتے ہیں کہ اتنی داڑھی رکھ دیا جو 40 قدم سے نظر آئے تو چل جائے گا, لیکن یہ صرف امام غزالی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, ان کی کسی کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے. چلی چلائی ہے, کیسی ہے, چلی چلائی ہے, اور کسی بھی کے یہاں پر بھی ایسا ملتا نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ بھی کاٹنا چاہتے ہیں, تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, تو یہ کاٹنا چاہتے ہیں وہ امام غزالی نے, ارے امام غزالی نے کون سی کتاب میں کہا, وہ ذرا بتاؤ, تو نہیں بتا سکتے ہو. لہذا یہ خامخواہ کی بات ہے. ایک مشت کے برابر کم سے کم داڑھی کا رکھنا یہ شریعت مطہرہ میں مطلوب ہے. بہرحال تو میں بتلا رہا تھا مصنف فرماتے ہیں فإن إذا كان الخبر الفاسق غير مقبول عند أهل كما أن شهادته مردودة عند جميعهم, تو اسی طریقے سے اس کی شہادت یعنی فاسق کی شہادت ہو ای شہادت الفاسقی, اس کی شہادت بھی غیر مقبول ہے, مردود ہے, عند جمیعہم تمام کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ تمام کے نزدیک. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. کہا اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو خبر کے بارے میں ہے لیکن شہادت کے بارے میں تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے, تو کہا کہ ودلت السنة, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ یہ منکر روایت کی نفی کے سلسلے میں دلالت کرتی ہے, جیسے قرآن کریم خبر فاسق کی نفی کے سلسلے میں دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم میں فاسق کی خبر کے غیر مقبول ہونے اور مردود ہونے کو صراحتاً ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اس طرح سے غیر مقبول طریقے سے بیان کرنے کو بھی مردود کہا گیا ہے. کہاں پر ہے؟ کہا وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مشہور ہے, حدیث مشہور ہے. وہ کیا ہے؟ من حدث عنی بحدیث یروى انہ کذب فہو احد الکاذبین. بعض روایتوں میں احد الکذابین بھی آتا ہے, بعض روایتوں میں احد الکاذبین, بعض نے اس کا ضبط پڑھا ہے اور بعض نے اس کو احد الکاذبین کہا, دو میں سے ایک جھوٹا یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا, یا پھر مبالغے کے ساتھ کذابین. بہرحال تو کیا فرماتے ہیں؟ من حدث عنی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری طرف سے کسی حدیث کو بیان کرے یورا, اور وہ سمجھتا ہے, یرا جب پڑھا جاوے تو اس کے معنی دیکھنا, اور اسی کو جب مجہول پڑھا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ سمجھنا. ویسے بھی قرآن کریم نے اس کو بصارت سے دیکھنے اور بصیرت سے دیکھنے دونوں کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے قرآن کریم کے الم تر الی الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, تو ایسی جہاں پر قرآن کریم بیان کرتا ہے وہاں پر بصیرت مراد ہوتی ہے, بصارت مراد نہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تمہیں اس واقعے کی خبر, عبرتناک واقعے کی خبر نہیں پہنچی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہاں سے کیوں دیکھنے کے بارے میں کب کہتا جب وہ واقعہ ان کی نظروں کے سامنے ہوا ہوتا. اب وہ بنو اسرائیل کے درمیان ہزاروں سال پہلے واقعہ پیش آیا, اس کے بارے میں قرآن کے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس کی حقیقت پر کیسے محمول کیا جا سکتا ہے؟ لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ الم تر ای الم تقف علیہ, کیا تمہیں اس پر واقفیت نہیں ہو سکی؟ کیا تمہیں اس کے بارے میں خبر نہیں پہنچی؟ تو اسی طریقے سے اس کو جب مجہول استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ سمجھنے کے معنی میں ہوتا ہے.
کا یورا، وہ گمان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے، انہو کذب، کہ وہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حدیث بیان کرتا ہے اطلب العلم ولو كان بالصين قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چائنا جانا پڑے۔ لا بھائی یہ نک چپٹوں کے پاس کائے کو جائیں گے؟ اب یہ حدیث ثابت نہیں، معلوم ہے مجھے بھی آپ کو بھی، اس کے باوجود بھی آپ جمعرات کے دن تقریر میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے شروع کر دیا فضیلت حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چائنا جانا پڑے۔ نہیں، فأنت احد الکاذبین، باوجود ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کو حضور کی طرف منسوب کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیز کی نسبت کر کر اسے عام کرنا ہے۔ تو جیسے اس کو گھڑنے والا گنہگار ہوتا ہے ویسے ہی اسے معاشرے میں نقل کرنے والا بھی گنہگار، اسے معاشرے میں نقل کرنے والا بھی گنہگار۔ لہذا تقریر کرنے سے پہلے عمدۃ الاقاویل کا مطالعہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے مقررین سے گڑبڑ ہوتی ہے، اسی لیے وضاعین حدیث کے اندر میں ایک گروہ واعظین کا بھی آتا ہے، الواعظون والقصاصون، قصہ گو کرنے والے، قصہ گوئی کرنے والے، قصے اور کہانیاں بنانے والے اور وعظ کہنے والے۔ شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ امام عبد الرحمن الجوزی یہ کیسے ہیں؟ یہ متشدد ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بخاری کی 3 حدیث کو ضعیف قرار دے دیا انہوں نے، اتنے متشدد۔ مگر ان کی کتاب آپ پڑھو بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر، تو پوری موضوع حدیث سے بھری ہوئی ہے۔ کس سے بھری ہوئی ہے؟ میں طالب علم کے زمانے میں عربی دوم میں تھا تو آنسوؤں کا سمندر پڑھا، تو میں نے کہا اس کی عربی ہونا چاہیے، اردو میں مزہ نہیں آتا، تو میں نے اس کو تلاش کیا گیا۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پر تھانہ بھون میں، انہوں نے اس کو کیا کیا، ان کو میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا عربی میں مل جائے گی۔ میں اس کی عربی تلاش کر رہا تھا کہ عبد الرحمن الجوزی کی عربی بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کی عربی کیسی ہوتی ہے؟ بہت شاندار ہوتی ہے، پرانے آدمی ہیں، 6 7 صدی ہجری کے آدمی ہیں، تو ان کی عربی بہت شاندار ہوتی ہے۔ تو اس کو منگایا، اس کے بعد پڑھا تو بہت شاندار، لیکن وہ تخریج کرنے والا نیچے ہذا الحدیث لم اجدہ فی المخارج، کہیں پر یہ حدیث ملی نہیں مجھے، کہا ڈھونڈ کے کیا ہو گیا، میں تھک گیا، لیکن میں نے یہ حدیث نہیں ملی۔ کہیں پر وہ لکھتا ہے حدیث موضوع، کہیں پر، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا یار، ایک طرف امام عبد الرحمن الجوزی ایسا کہتے ہیں کہ امام بخاری کو بخشتے نہیں اور خود ہی ایسا کہتے، تو میں نے اس وقت ہمارے مولانا سلیمان شمشی تھے شیخ الحدیث، تو میں ان کے پاس وہ کتاب لے کے گیا، میں نے کہا کہ حضرت یہ بحر الدموع، تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا نا تو وہ ہنسنے لگے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنے آیا ہے، کیونکہ ابھی تو میں سوم میں تھا، تو یوں کہہ کے دیکھا کہ میں سمجھ گیا آپ کیا پوچھنے آئے، اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ اس لیے کہ بہرحال انہوں نے 40 سال بخاری پڑھائی تھی، تو کہا کہ اچھا پوچھیے آپ، تو میں نے کہا کہ حضرت یہ عبد الرحمن الجوزی جو ہے یہ تو بڑا متشدد ہے حدیث کے باب میں، اور یہاں پر اس کتاب میں دیکھو تو عربی تقریر کے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن حدیث موضوع نقل کر دیتے ہیں۔ تو پہلے مولانا ہنسے تھوڑی دیر، اس کے بعد کہا کہ دیکھو بیٹا، انسان جب وعظ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بک رہا ہے، تو کہا دیکھا گیا کہ بڑے بڑے لوگ وعظ کرتے وقت ان کے تقریروں کے اندر میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے ان کی جلالت شان پر کوئی فرق پڑے گا نہیں، وہ ہے بڑے آدمی، وہ آدمی کیا ہے، اس میں کہا دو دیکھو، یعنی سلف صالحین کا دفاع کرنا سیکھے کوئی ان سے، کہا کہ اس میں 2 چیزیں سیکھنی جیسی ہم کو، ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے اس حدیث کو اگر بیان بھی کیا ہے تو حدیث موضوع سمجھ کر بیان کیا، اس لیے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں ایسے نہیں بیان کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ
کہ انہوں نے جس مجمع کے سامنے یہ تقریر کی ہوگی وہ مجمع ایسا ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سقیمہ سے واقف ہوگا، لہذا اس مجمع کے لیے اس حدیث کو حدیث موضوع سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو کہا کہ وہ طریقہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ حدیث موضوع کو حدیث موضوع کہہ کر بیان کر سکتے ہو کہ بھئی حدیث موضوع ہے، لیکن عوام کے سامنے نہیں۔ ہاں پڑھا لکھا علماء کا طبقہ ہے، ان کے سامنے بیان کر سکتے، کیونکہ ان کو معلوم حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں، لیکن عوام کو کیا معلوم حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے امام مسلم بار بار چیخ چیخ کر پیچھے سے بول کر آ رہے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ سب، ان کو تو صرف حدیث صحیح بتلانے کی، احادیث صحیحہ کے علاوہ اور کچھ بتلانے کا نہیں۔ پھر سوال پیدا ہو کہ عوام کو اگر احادیث صحیحہ ہی بتلانی چاہیے صرف، تو فضائل اعمال میں تو احادیث ضعیفہ بھی ہے اور اس کی تعلیم عوام الناس میں کی جاتی ہے، تو پھر فضائل اعمال کا کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا نہیں آیا الگ بات ہے، لیکن میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آیا تھا۔ اب وہ سچ جھوٹ تو اللہ کو معلوم کہ آپ کیسے بول رہے ہیں، تو اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام الناس کو نہیں بتلانی چاہیے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے محدثین کے یہاں پر احادیث ضعیفہ شدید الضعف احادیث کو بھی باب فضائل میں لوگوں کو اعمال کی طرف ابھارنے کے لیے بیان کرنا جائز ہے، بلکہ بعض محدثین نے اسے مستحسن قرار دیا ہے کہ احکام کو ثابت کرنے کے لیے تو احادیث صحیحہ کو ترجیح دی جائے گی اور ضعیفہ یہ ثانوی حیثیت رکھیں گے، لیکن لوگوں کو اعمال کی طرف بلانے کے لیے احادیث موضوعہ نہیں، لیکن احادیث ضعیفہ کو فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اعمال کی طرف راغب ہو، لوگ اعمال کی طرف کیا ہو، راغب ہو۔ تو اس لیے وہ جو تو وہاں پر ان کو اچھا عوام کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ حدیث ضعیف ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نہیں معلوم، اس کو تو کیا معلوم، اب بہت بات سمجھائیں گے تو ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ کمزور کو، بولے کمزور حدیث ہے، اللہ اس کو کیا معلوم۔ لیکن ضعیف بارہا آپ کو کہا جا رہا ہے کہ الضعیف ثابت، ضعیف ثابت ہوتی ہے، موضوع ثابت نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، صرف یہ کہ اس کے ثبوت پائے ثبوت تک پہنچنے کے لیے کمزوری ہے تھوڑی سی اس میں، لیکن وہ ثابت ضرور ہوتی ہے ضعیف، ہاں موضوع ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو عوام کے سامنے موضوع نہیں بیان کرنا چاہیے، فضائل کے باب میں احادیث ضعیفہ کو بیان کیا جائے گا اور اعمال کے باب میں احادیث صحیحہ کو بیان کیا جائے گا، اعمال کے باب میں احادیث صحیحہ کو بیان کیا جائے گا۔ بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حدث عنی بحدیث یرى انه کذب فهو احد الكاذبین، کہ کوئی آدمی میرے طرف سے روایت کو نقل کرے جبکہ وہ سمجھ رہا ہو کہ وہ جس روایت کو نقل کر رہا ہے وہ جھوٹ پر محمول ہے، وہ جھوٹی بات ہے، فهو احد الكاذبین، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن شعبة عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ايضا وبه قال حدثنا وکیع عن شعبة وسفیان عن حبیب عن میمون بن ابی شبیب عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ وعنهم اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك۔ مصنف نے پہلے حدیث کے متن کو بیان کیا اور پھر اس کے بعد اس کی سند کو ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے سند کو کیا کر رہے ہیں؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث کو پہلے سند بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد متن کو آخر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے یہاں پر الٹا کیوں کیا؟ مصنف یہاں پر حدیث کو اپنی بات پر مستدل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، اور جہاں مستدل کے طور پر ذکر کیا جاوے وہاں پر سند کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جیسے فقہا اپنی کتابوں میں احادیث کو بیان کرتے ہیں تو پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر امام مرغینانی ابو بکر المرغینانی نے سند کے ساتھ جمع کیا ہوتا تو 4 جلدوں میں ہوتی وہ، اور نصب الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ کتنی جلدوں میں؟ اس میں جو حدیثیں اس کی تخریج کی ہے اس میں کہ یہ حدیثیں سند کے ساتھ کہاں کہاں پر کس کتاب میں ہے، 10 جلدوں میں۔ اب اگر وہ 10 کو یہاں ملا تو کتنی ہے؟ یہ 4 اور وہ 10 کتنی ہو جاتی؟ 14 ہوتی، 4 پوری نہیں ہوتی ہے،
بڑی مشکل سے ہانپ ہانپ کے پوری کرنی پڑتی ہے پڑھانے والے کو بیچارے کو، تو 14 پوری کرتا وہ. تو اس لیے مستدل، جہاں پر مستدل کے طور پر احادیث کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پر اس کا جز بھی بیان کیا جا سکتا ہے، وہاں پر پوری حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے، جیسی ضرورت ہو ویسے. اس لیے مصنف نے مستدل کے طور پر بیان کر دیا. پھر مصنف نے سوچا کہ مستدل کے طور پر اگرچہ اس کی سند ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں نا، حدیث کی کتاب لکھ رہے ہیں، لہذا سند تو ہونی چاہیے. تو انہوں نے ساتھ ساتھ میں سند کو ذکر کر دیا. سمجھ گئے بات کہ بھئی یہ حدیث مجھ تک اس سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے، تاکہ اس حدیث کے پائے ثبوت، یعنی مصنف جس مدعے کو بیان کر رہے ہیں اس پر انہوں نے عمل کیا، اسے ثابت کیا کہ ہم نے بھی اس پر عمل کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احادیث کو ذکر کیا جو صحیح ہے اور یہ اس کی پہلی روایت ہے. تو اس کے بعد کہا کہ چلو لگے ہاتھ ہم اس کی سند بھی بیان کرتے چلتے ہیں. تو اس لیے مصنف نے ساتھ ساتھ میں اپنے شیخ ابو بکر ابن ابی شیبہ کے حوالے سے اس کے سند کو ذکر کیا کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اسی طریقے سے وکیع نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تحویل کے ساتھ ہے روایت میں. تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ ان تک یہ روایت 2 سندوں کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے مصنف تک، جس میں تمام کے تمام رجال کیسے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ، وکیع ابن الجراح، شعبہ، عن الحکم، عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، عن سمرۃ ابن جندب. سب بڑے بڑے لوگ ہیں. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ محدثا فقیہا، عن الحکم، حکم بھی بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، شعبۃ ابن الحجاج کیا جیسا کہ ہم نے ان کے بارے میں پڑھا، وکیع ابن الجراح ان کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کیا، ابو بکر ابن ابی شیبہ خود ہمارے مصنف کے استاد ہیں. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ ایک روایت میں حدثنا وکیع عن شعبۃ، اور دوسری روایت میں حدثنا وکیع عن شعبۃ وسفیان، کہ پہلی میں صرف اکیلے شعبہ ہے اور دوسری میں شعبہ کے ساتھ سفیان ہے. یہ دوسرا فرق ہوا تحویل کے بعد جو بیان کر رہے ہیں. تحویل تو سمجھتا ہے نا، یعنی مصنف یعنی راوی اپنی کسی روایت اور کسی حدیث کو بیان کرے اور اس میں سند میں جتنے فروق ہو سکتے ہو، جتنے شیوخ کی تبدیلی ہو، اس تبدیلی کو وہ ذکر کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحویل کہتے ہیں. تو ابو بکر ابن ابی شیبہ نے ایک تو انہیں نقل کیا وکیع عن شعبہ سے، اور دوسرا نقل کیا وکیع عن شعبہ و سفیان، کہ پہلے میں صرف شعبہ تھے اور دوسرے میں سفیان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عن حبیب، اس سے پہلے عن حکم تھا، یہاں پر آگے عن حبیب، تراوی کیا ہو گئے؟ بدل گئے. اس کے بعد تھا عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اوپر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ تھے اور نیچے عن میمون ابن ابی شبیب، میمون ابن ابی شبیب آئے، تیسرا فرق آ گیا. اس کے بعد اوپر تھا عن سمرۃ ابن الجندبی اور عن المغیرۃ ابن شعبہ. تو صحابی بھی بدل گئے اور دوسرے 2 راوی بھی بدل گئے اور ایک راوی کا اضافہ ہو گیا. تو اس کے ذریعے سے تحویل بیان کی. بہرحال مصنف نے اس پوری روایت سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث کو اس طرح سے غلط سند منسوب کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. لہذا احادیث مبارکہ کی صحت کا التزام کیا جاوے اور احادیث موضوعہ اور احادیث مکذوبہ کو بیان کرنے اور اس کو اپنی کتابوں میں نقل کرنے سے اجتناب کیا جائے.